دماغ سے گندے خیالات نکالنے کا عمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، اے علی، اکثر اوقات میرے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ انسان کو وسوسے اور خیالات آنا ایک غیر اختیاری فعل ہے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کے سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے درگزر فرماتے ہیں جب تک کوئی شخص اس پر عمل یا اس کے بارے میں گفتگو نہ کرے۔ لہٰذا صورت مسئلہ میں سائل کو چاہیے کہ وہ وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ دے اور نہ ہی اس کو بار بار خیال کر کے لانے کی کوشش کرے اور نہ ہی ہٹانے کی کوشش کرے، بلکہ اس کی طرف التفات نہ کرے، توجہ نہ دے اور لوگوں کو بھی نہ بتائے اور نہ ہی پریشان ہو، بلکہ ذکر اللہ کا اہتمام کرے یا اپنے آپ کو فوراً کسی کام میں مشغول کر لے۔ آمنت باللہ ورسولہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور استغفار کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ ترمذی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اگر تم ان باتوں کو ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں ہیں یا ان باتوں کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گواہی کو ظاہر کرنے کا حکم دیا اور گواہی کے چھپانے سے منع فرمایا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص معاملے کو جانتے ہوئے اصل بات چھپائے تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے، وہ ضرور حساب لے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ فرمائیں گے، ان اعمال کا جو انسان کر چکا ہے، اور اس بات کا بھی کہ جس چیز کے چھپانے اور جس چیز کے ظاہر کرنے کا حکم فرمایا، کیا انسان نے اس پر عمل کیا؟ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے اور سوال کریں گے کہ تو جانتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ مومن بندہ اقرار کرے گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور تیرا گناہ لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیا، آج میں اسے معاف کرتا ہوں اور نیکیوں کا اعمال نامہ اس سے دے دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، اور اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تو صرف تمہارے وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کے بارے میں فرشتے بھی نہیں جانتے، اور نہ انہوں نے وہ چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہیں، میں وہ سب بتاتا ہوں اور اب ان کا حساب لوں گا۔ جب سورۃ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا فکر ہوا کہ دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں، اگر ان کا حساب ہونے لگا تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے سن لو اور اس کی اطاعت کرو اور مان لو۔ پھر قرآن مجید کا یہ جملہ نازل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی قدرت سے زائد تکلیف نہیں دیتا، لہٰذا اس بارے میں بڑی واضح بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی خیال آئے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا جب انسان خیالات کے خود بخود آنے پر قدرت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ بھی نہیں فرمائیں گے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ایک ہے خیالات کا آنا، ایک ہے خیالات کا لانا، دونوں میں فرق واضح ہے۔ خیالات آ جائیں ان کے روکنے پر تو قدرت نہیں، لیکن خیالات لانے پر یا نہ لانے پر تو انسان قادر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جان بوجھ کر برے خیالات کو ذہن میں لائے تو اس پر پکڑ ہوگی، جیسے تکبر کا خیال، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، لالچ اور دوسرے گناہوں کا خیال لانا اور ذہن میں اسے جگہ دینا۔ یہ برا ہے، لیکن اگر یہ خیالات خود بخود
आ जाएं तो पकड़ नहीं होगी, इसलिए कि अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में आने वाले ख्यालात को माफ़ कर दिया है, जब तक कि इन ख्यालात को ज़ुबान से ना कहा जाए और ना उन पर अमल किया जाए। बुरे ख्यालात इंसान के जहन में जब आएँ तो उनका इलाज बहुत आसान है। माहिरीन नफ्सियात की तहकीक के मुताबिक एक सेहतमंद इंसान के जहन में एक वक्त में एक तरह का ख्याल रह सकता है, लिहाजा जब भी कोई बुरा ख्याल जहन में आए तो अपने जहन को किसी अच्छे काम और अच्छे ख्याल की तरफ माइल कर दिया जाए। जब अच्छा ख्याल जहन में आएगा तो बुरा ख्याल खुद ब खुद निकल जाएगा। लेकिन माशरे के बाज़ इंसान वो भी हैं जिनका जहन हर वक्त बुरे ख्यालात और गुनाहों भरे वसवास से भरा रहता है। इसकी एक बड़ी वजह है और वो ये कि इंसान का जहन एक कैसेट की तरह है। इंसान जो कुछ कानों से सुनता है वो आवाज़ें जहन में रिकॉर्ड हो जाती हैं और जो कुछ आंखों से देखता है वह तस्वीरें भी जहन में महफूज हो जाती हैं। अब अगर इंसान कैसेट में गुनाहों भरी आवाज़ें महफूज करता है और ममनुआ मंजर को जहन में नक्श करता चला जाए और जब जहन में वो कैसेट चले तो अब ये इंसान परेशान होकर चाहता है कि उसमें से नेक बातें सुनाई दें और अच्छे मनाज़र दिखाई दें, तो ये नामुमकिन है, खिलाफ़े फितरत है। इसलिए अगर इंसान अपने सुनने की चीज़ों को पकीज़ा बना ले, देखने और पढ़ने की चीज़ों को पकीज़ा बना ले, तो इंशाअल्लाह दिल में आने वाले बुरे ख्यालात से छुटकारा हो जाएगा। अल्लाह ताला चूँकि हमारे जहन में छुपाई जाने वाली और ज़ाहिर की जाने वाली बातों का बहरहाल हिसाब लेगा, इसलिए हमें ज़िंदगी इस तरह गुजारनी होगी कि अगर कुछ बातें हमारे जहन में दूसरों के फ़ायदे की हों वो ज़रूर बताएं, उन्हें ना छुपाएं। जैसे गवाही छुपाने से मना फरमाया और ऐसी बातें जिनसे दूसरों की असलाह हो सकती हो, और बहुत सी ऐसी बातें जिनसे किसी को दीनी या दुनवी फ़ायदा पहुंच सकता हो, और अगर किसी के बारे में बुरी बातें मालूम हो जाएं तो उसे छुपाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हदायत दी है कि जो कोई दूसरे मुसलमान का ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। और इंसान भरपूर कोशिश करे कि उसके जहन में अच्छे ख्यालात आएं, बुरे ख्यालात पर परेशान होने के बजाय उनका इलाज करे। अपने देखने, सुनने और पढ़ने की चीज़ों को पकीज़ा बनाएं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल में छुपे और ज़ाहिर की जाने वाली चीज़ों का हिसाब लेगा। इस बात का पुख्ता यकीन रखने वाला शख्स यकीनन दुनिया आखिरत में कामयाब इंसान शुमार होगा और माशरे में एक तंदुरुस्त जहन रखने वाला इंसान शुमार होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने बुरे ख्यालात और वसवसों की शिकायत की, तो उसको आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नसीहत फरमाई कि हराम माल और हराम कामों से इज्तनाब करो, और जब भी खाने के लिए बैठो तो लुकमा हलाल पर या गफूर या अल्लाह या रहमान पढ़कर फूंक दो। इस अमल से बुरे ख्यालात आना रुक जाएंगे। तो नाजरीन, अगर आप भी ऐसे ख्यालात और वसवसों से परेशान हैं और इनसे निजात चाहते हैं तो इस अमल को करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। इस तरह की मजीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।